یہ 16ویں صدی عیسوی کا ایک شہر ہے۔ اس کی ایک یونیورسٹی میں مختلف رنگ و نسل کے ہزاروں طلباء ریاضی، طب، فلکیات اور سائنسی علوم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ عرب زبان کا ایسا دورہ ہے کہ عرب اہل زباں بھی شرما جائے۔ کتب خانوں میں لاکھوں کتابیں موجود ہیں، جن میں سے کئی قدیم اور نایاب ہیں۔ پوری دنیا سے دینی کتب کے قدیم نسخے ایک شہر میں لا کر جمع کیے جا رہے ہیں۔ پورے علاقے میں تجارت کا سب سے بڑا مرکز یہاں پر ہے۔ باہر سے آنے والا مسافر عالیشان مساجد کو دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے، تو ساتھ ہی نمازیوں کی پوشاکیں ایسی کہ منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے۔ سونے کی تجارت جتنی یہاں دیکھنے میں آ رہی ہے، کسی مسافر نے شرق و غرب کے کسی علاقے میں نہیں دیکھی۔ اس شہر کے ایک بادشاہ نے آج سے 200 سال پہلے سفر حج کیا تھا، تو اس کے ہمراہ 60,000 افراد تھے، جن کی خدمت کے لیے 12,000 غلام تھے۔ بادشاہ کے زادراہ میں 1,80,000 کلو سونا تھا۔ یہ عظیم الشان قافلہ جہاں جہاں سے گزرتا گیا، وہاں دولت کی ریل پیل ہو گئی، کوئی غریب نہ رہا۔ قاہرہ، مکہ اور مدینہ میں سونا اتنا زیادہ ہو گیا کہ اس کی قیمت ہی گر گئی۔ کوئی بستی ایسی نہ رہی جہاں اللہ کا گھر نہ ہو۔ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ نے ہر جمعہ کے دن ایک مسجد کی تعمیر کروائی، بعض ایسی شاندار کہ آج بھی قائم و دائم۔ شہر کے لوگوں کا رہن سہن ایسا پرشکوہ کہ اندھیروں میں ڈوبے یورپ کے لوگ اس شہر تک پہنچنے کے خواب دیکھتے ہیں، لیکن یہاں اہل توحید کے سوا سب کا داخلہ ممنوع ہے۔ 600 سال تک اس کی ریتلی مٹی پر کسی مشرک کا قدم نہیں پڑا۔ ناظرین، آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ یہ برصغیر پاک و ہند کا کوئی عظیم شہر ہے، یا شاید جزیرۃ العرب کا کوئی حصہ ہوگا، یا شاید سمرقند و بخارا کی بات ہو رہی ہے۔ جی نہیں، یہ شہر مغربی افریقہ میں عظیم الشان صحارا کے وسط میں واقع ایک شہر کا نام ہے، جسے ٹمبکٹو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جو لوگ اس نام سے واقف ہیں، ان میں سے کئی ایسے بھی ہیں جو یہ نہیں جانتے کہ ٹمبکٹو کسی دیومالائی جگہ کا نام نہیں، بلکہ موجودہ مالی کا ایک شہر ہے۔ افریقہ جس کا نام سنتے ہی ذہن میں غربت، بھوک اور بیماری کا تصور آ جاتا ہے، اس کی تاریخ میں ایک ایسے شہر کا وجود ایک عمرانیاتی معجزے سے کم نہیں۔ یہ اسلام کا ہی امتیاز ہے کہ یہ جب کسی قوم کی زندگیوں میں داخل ہوتا ہے تو صدیوں کے غلام آزادی کی فضا میں سانس لینے لگتے ہیں، جہالت کی تاریکیوں سے روشنی کے علمبردار نکلتے ہیں، رنگ و نسل کے سب پردے گر جاتے ہیں، شہروں میں گلستاں اگ جاتے ہیں اور بے آب و گیاہ زمین سے علم کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ ٹمبکٹو شہر کی بنیاد 11ویں صدی عیسوی میں پڑی، جب توارeg چرواہوں نے گرمیوں میں اپنے جانوروں کو بیماری سے بچانے کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا۔ یہاں کی آب و ہوا صحارا کے باقی علاقوں کی نسبت کافی اچھی تھی اور میٹھے پانی کے کافی کنویں بھی موجود تھے۔ آہستہ آہستہ یہ شہر تجارتی قافلوں کے لیے مرکزی اہمیت اختیار کر گیا۔ مالی کا علاقہ سونے کی کانوں کی وجہ سے ہمیشہ سے مشہور رہا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹمبکٹو پورے شمالی اور مغربی افریقہ میں سونے کی تجارت کا مرکز بن گیا۔ اسلام اس خطے میں 8ویں صدی سے ہی پہنچ چکا تھا۔ ٹمبکٹو میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ کئی مساجد تعمیر ہو گئیں۔ 1325 میں سلطنت مالی کا عظیم بادشاہ منسا موسیٰ اول سفر حج سے واپس آیا تو اس نے ٹمبکٹو میں پڑاؤ کیا۔ اپنے اس سفر کے دوران موسیٰ اول نے ہر شہر میں ایک مسجد تعمیر کروائی۔ ٹمبکٹو پہنچ کر اس نے اپنے چیف انجینئر ابو اسحاق الیہلی اندلسی کو پورے مغربی افریقہ کی سب سے بڑی مسجد بنانے کی ہدایت کی اور اس کا معاوضہ 200 کلو سونا مقرر کیا۔ چنانچہ بادشاہ کے اس حکم کے مطابق مسجد الکبیر کی تعمیر کی گئی، جو کہ پچھلے 700 سال سے اپنے جاہ و جلال کے ساتھ موجود ہے اور آج بھی ٹمبکٹو کی مرکزی مسجد کی حیثیت رکھتی ہے۔ موسیٰ اول کے اس سفر حج کے بعد مالی اور ٹمبکٹو دونوں کو اسلامی دنیا میں کافی شہرت حاصل ہوئی۔ مسجد الکبیر کے علاوہ بادشاہ نے ایک بہت بڑی جامعہ بھی قائم کی، جس کو سنکورے مدرسہ یا جامعہ ٹمبکٹو کہا جاتا ہے۔ 14ویں سے 16ویں صدی تک جامعہ ٹمبکٹو مسلم دنیا کی بہترین جامعہ مانی جاتی تھی، جس کے فارغ التحصیل علماء تیونس، قاہرہ، مراکش اور موریتانیہ میں پڑھانے جاتے تھے۔ یہاں کا معیار اتنا اونچا تھا کہ بعض اوقات عرب ممالک سے پڑھ کر آنے والے اساتذہ کو بھی منتخب نہیں کیا جاتا تھا۔ ٹمبکٹو کی سنکورے لائبریری سکندریہ کی لائبریری کے بعد افریقہ کی دوسری بڑی لائبریری تھی، جس میں 7 لاکھ سے زائد کتابیں تھیں۔ سلطنت مالی کی سرکاری زبان عربی تھی اور جامعہ ٹمبکٹو میں بھی عربی میں ہی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس کے نصاب میں تفسیر قرآن، حدیث، فقہ، اصول، منطق اور عقیدے کے ساتھ ساتھ ریاضی، کیمیا، فزکس، فلکیات کے علاوہ تجارت کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ یقیناً اس کا موازنہ آج کے دور کی کسی بھی یونیورسٹی سے کیا جا سکتا ہے۔
قرون وسطیٰ کے عالم اسلام میں سلطنت مالی اور ٹمبکٹو کو خصوصی مقام حاصل ہے۔ یہاں کے حکمرانوں نے نہ صرف باقی دنیا کے مسلمانوں کی معاشی مدد کی بلکہ انہوں نے تمام عالم اسلام سے طلباء کو خوش آمدید کہا۔ جامعہ ٹمبکٹو میں 25,000 طلباء زیر تعلیم تھے، جبکہ اس کے علاوہ ٹمبکٹو میں 150 کے قریب چھوٹے مدارس بھی قائم تھے جہاں علماء اپنے طلباء کو کسی خاص شعبہ میں تخصیص کرواتے تھے۔ ٹمبکٹو کے کتب خانوں میں اسلامی دنیا کی بیش بہا قیمتی کتابیں موجود تھیں۔ ابن بطوطہ اور حسن الوزن جیسے مشہور سیاحوں نے اس علاقے کا سفر کیا اور یہاں کے علمی ماحول اور عربی زبان سے محبت کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئے۔ الوزن لکھتے ہیں کہ اس دور میں کتاب کی سب سے زیادہ قیمت ٹمبکٹو میں ہی ملتی تھی، اس لیے پوری مسلم دنیا سے لوگ یہاں کتابیں فروخت کرنے آیا کرتے تھے۔ سنکورے لائبریری کے علاوہ بھی ٹمبکٹو میں کئی لوگوں کے ذاتی کتب خانے بھی موجود تھے جہاں کافی نایاب کتب موجود تھی۔ 16ویں صدی کے اختتام سے لے کر 18ویں صدی کے وسط تک ٹمبکٹو پر مراکش کی جانب سے مور حملہ آوروں نے کئی حملے کیے اور ٹمبکٹو کا امن تباہ ہو گیا۔ حکومتوں کی بار بار تبدیلی کا اثر یہاں کے مدارس اور جمعیت پر ہوا۔ کئی بڑے بڑے علماء کو قتل یا بے دخل کر دیا گیا، جس وجہ سے علم اور روشنی کا یہ سورج آہستہ آہستہ غروب ہو گیا۔ 1837 میں پہلی مرتبہ ایک غیر مسلم رین کائل اس شہر میں داخل ہوا تو اس کی عمارت کی حالت زار دیکھ کر کافی مایوس ہوا، کیونکہ یورپ کی نظر میں ٹمبکٹو ایک سونے کی چڑیا کا نام تھا جس تک وہ کبھی نہ پہنچ سکے تھے، اور شہر کی یہ حالت اس کے لیے غیر متوقع تھی۔ اس کے باوجود وہ یہ محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا کہ شہر کی تمام تر آبادی حافظ قرآن تھی۔ ٹمبکٹو کا سنہری دور بے شک گزر چکا تھا، مگر تقوی اور علم دوستی کی فضا تب بھی قائم تھی۔ آج کا ٹمبکٹو اپنے تمام تر پرشکوہ ماضی، سحر انگیز عمارات اور علم دوست آبادی کے ساتھ بدامنی، غربت اور بدحالی کا شکار ہے۔ جس طرح یہ خطہ 6 صدیوں تک مشرکین کے ناپاک قدموں سے دور رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اہل شرک کے تسلط سے محفوظ رکھے اور اس کے مکینوں کو ایک بار پھر شریعت اسلامی سے بہرمند فرمائے، آمین۔